کثیر تعداد میں اللہ کے بندے حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے وسائل پیدا کیے ہیں، کثیر تعداد میں ہندوستان سے بھی لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم عمرے کے احکام اور مسائل کو جان لیں تاکہ سنت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی سے متعلق آج کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر اپنے بندوں پر آسانی پیدا فرمائی اور ان کے لیے حج کی 3 قسمیں مقرر کی: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ لہذا حج کا ارادہ کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ ان 3 قسموں میں سے جس قسم کا چاہے حج کرے اور اس کا احرام باندھے۔ اس میں حجاج کے لیے آسانی اور وسعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر حجاج حج تمتع کو اختیار کرتے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی زیادہ تر حج تمتع، ان 3 قسموں میں سے حج تمتع کثرت سے صحابہ کرام نے کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کیا تھا۔ حج تمتع کی صورت یہ ہے کہ حج کرنے والا پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے۔ اب حج میں چاہے جتنے دن باقی ہیں وہ اپنا احرام اتار لیتا ہے، احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی سال یعنی اس کے ہی کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ 8 ذو الحجہ کو یوم الترویہ کو حج کا احرام باندھ کر وہ حج کر لیتا ہے۔ جو لوگ حج تمتع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مختصر طور پر عمرے کی کیفیت یوں بیان ہے کہ عمرے کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ اگر کوئی آدمی ہندوستان سے حج کے لیے جا رہا ہے یا کوئی خاص عمرے کے لیے جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حج کے لیے اگر جا رہا ہے تو عموماً ہندوستان سے جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاتے کے ساتھ عمرہ کر لے اور عمرے کے بعد اپنا احرام کھول لے، حلال ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو جہاں سے وہ رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے حج تمتع کا۔ تو عمرے کے 3 ارکان ہیں، ذہن میں رکھے، اگر کوئی آدمی عمرہ کر رہا ہے تو اس کے 3 ارکان ہیں۔ احرام کی نیت کرنا، احرام جو باندھتا ہے آدمی اس کی نیت کرنا، یہ بھی اس کا رکن ہے۔ اگر کوئی نیت نہیں کرتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، نیت ہی نہیں کرتا ہے عمرے کی، تو اس کا عمرہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور حج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو نیت شرط ہے، اس بات کو خیال رکھیں۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کوئی الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، لیکن عمرے اور حج کے الفاظ اللہ کے رسول نے بھی ادا کیے ہیں، صحابہ کرام نے بھی ادا کیے، اس لیے ہم کو الفاظ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا رکن ہے طواف، یعنی بغیر طواف کے عمرہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی، یہی عمرہ ہے۔ 3 ارکان میں عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ میقات سے احرام باندھنا اور سر منڈوانا یا بال کتروانا۔ عمرے کی کیفیت اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس شخص نے حج تمتع کی نیت کی ہے وہ اپنے آپ کو احرام کے لیے تیار کرے، ناخن اور بال وغیرہ کاٹ کر نظافت اور صفائی کر لے اور غسل کر کے احرام کے کپڑے پہن لے۔ جب میقات پر پہنچے تو احرام کی نیت ان الفاظ سے کرے: لبیک اللہم لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج۔ اس کے بعد یہ تلبیہ کہنا شروع کرے: اللہم لبیک اللہم عمرۃ۔ کتنے الفاظ خیال میں رکھیں: لبیک اللہم عمرۃ، یہ الفاظ ہے جو میقات کے اوپر ادا کرنے ہیں۔ اور حج کی جب نیت کرے گا آدمی تو اللہ لبیک اللہم حج، بس اتنے الفاظ، یہاں پر عمرۃ وہاں پر حج۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، تلبیہ کثرت سے پڑھنا چاہیے جب تک کہ ہم حرم کے اندر نہیں پہنچ جاتے، وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، میقات سے خصوصاً تلبیہ: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے معنی ہوتے ہیں: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، حمد و ثنا، نعمتیں اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔
कसरत से तलबिया आदमी कहता रहे, जब बैतुल्लाह तक पहुंचे तो तवाफ शुरू करने से पहले लब्बैक कहना बंद कर दे, यानी तलबिया कहना बंद कर दे। ये तवाफ कुदूम है। उस तवाफ के शुरू करने से पहले दो चीज़ें मसनून हैं, यानी तवाफ शुरू करने से पहले दो सुन्नतें हैं, एक है इस्तवा और एक है रमल। इस्तवा यानी दाहिना कंधा खुला कर देना, ये जो सीधा कंधा है इसको कपड़े से जो ढका हुआ है इसको खुला कर देना, कपड़े को चादर को इसके नीचे से डाल देना, ये खुला करना। और रमल कहते हैं कि सीना तान कर चलना, पहले 3 चक्कर, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। यानी वहाँ पर जैसे कि कोई घमंड और गुरूर की बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर रमल सुन्नत है, पहले 3 चक्कर जो है ना आदमी खूब तन कर चले, खूब तन कर चले, इसको रमल कहते हैं। और इसके बाद दाहिना कंधा खुला करने को। इसकी कैफियत यह है कि एहराम की चादर का बीच वाला हिस्सा अपने दाहिने कंधे के नीचे करे और उसके दोनों किनारों को बाएं कंधे पर रखे। रमल यानी छोटे छोटे कदम के साथ तेज चलना और सीने को उभार कर चलना। वाज़ेह रहे कि इस्तिवा और रमल सिर्फ तवाफ कुदूम में मसनून है, यानी पहला तवाफ जो कर रहे हैं आप इसी के अंदर मसनून है, यानी आदमी जब तवाफ कर रहा था ऐसा नहीं है। पहली हाजिरी हरम में हो रही है, पहले तवाफ में ये मसनून है, किसी और तवाफ में ये मसनून नहीं है। और इस तवाफ के 7 चक्करों में होगा, यानी जो दाहिना कंधा खुला है ये तवाफ के 7 चक्करों में होगा, जबकि रमल शुरू के 3 चक्करों में करना है और बकिया 4 चक्करों में मामूल की रफ्तार से चलना है। इस्तिवा और रमल सिर्फ मर्दों के लिए मशरू है, औरतों के लिए नहीं है, यानी औरतें ना इस्तिवा करेंगी ना रमल करेंगी। अगर हो सके तो हजरे अस्वद का बोसा ले, यानी तवाफ शुरू कर रहे हैं तो हजरे अस्वद का बोसा ले या उसे दाहिने हाथ से छूकर तवाफ शुरू करे। और अगर तकबील व इस्तिलाम भीड़ की वजह से मुमकिन ना हो, अक्सर और बेशतर तो ऐसा ही होता है कि आदमी को मौका नहीं मिलता है, ना उसको छूने का मौका मिलता है ना बोसा देने का मौका मिलता है, तो आदमी दूर ही से हजरे अस्वद की तरफ रुख करे और उसके सामने होकर अपने दाहिने हाथ से उसकी तरफ इशारा करे और ज़बान से पढ़े बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर और तवाफ शुरू कर दे। बैतुल्लाह को अपनी बाईं जानिब करके तवाफ शुरू करे। जब रुकने यमानी के पास पहुंचे तो उसे दाहिने हाथ से छू ले, लेकिन उसे बोसा न दे। अगर भीड़ की वजह से रुकने यमानी का छूना मुश्किल हो तो उसको छोड़कर तवाफ करता रहे और उसकी तरफ हाथ से इशारा न करे। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियानी फासले में जितनी मर्तबा हो सके ये दुआ पढ़े। छोटी सी दुआ है, लोग बहुत सारी लंबी चौड़ी दुआएं किताबें खोलकर बस वो पढ़ते रहते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक दुआ कसरत से पढ़ी है और हम में से हर एक को याद भी होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तवाफ के दौरान मसनून दुआ और अज़कार और कुरान की तिलावत में मशगूल रहें। जो भी अज़कार हैं आपके ज़बान पर रोज़मर्रा के वो अज़कार करते रहें या फिर कुरान की तिलावत करते रहें तवाफ के चक्करों में, यहाँ तक के 7 चक्कर पूरे हो जाए। तवाफ के पहले चक्कर में जो अमल किया है वही अमल हर चक्कर में करें। जब तवाफ के 7 चक्कर पूरे हो जाए तो अपनी चादर को अपने दोनों कंधों पर रख लें, यानी इस्तिवा वाली कैफियत को ख़त्म कर दें। तवाफ के 7 चक्कर पूरे हो जाए तो अपने तवाफ के पहले चक्कर में जो अमल किया है इससे मुराद ये है कि जैसे आपने हाथ के इशारे से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा है तो 7 चक्कर में जब भी वो हजर अस्वद के पास आप आएंगे ये अमल आपको दोहराना पड़ेगा। इसके बाद मकाम इब्राहिम के पास जाए और ये आयत पढ़े वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और तवाफ की 2 रकातें मसनून, ये नफिल है बल्कि मसनून भी कहा जा सकता है, तो तवाफ की 2 रकातें अदा करें मकाम इब्राहिम पर। अगर मुमकिन हो तो मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़े, वरना मस्जिद हराम के किसी भी हिस्से में इन दोनों रकातों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन अफजल है कि मकाम इब्राहिम पर पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद आबे जमजम पिए। तवाफ आपके 7 चक्कर हो गए हैं, आपने 2 रकात वो मकाम इब्राहिम पर पढ़ लिए तवाफ की, और उसके बाद जो है जमजम पीना ये भी मसनून अमल है। अल्लाह के रसूल ऐसा किया करते थे, सहाबा किराम भी ऐसा करते थे। और मसा की तरफ यानी सफ़ा और मरवा की तरफ जाए। करीब पहुँचने पर यह आयत पढ़े इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह,
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے. پھر صفا پر چڑھے، جب کعبہ نظر آئے تو اس کی طرف رخ کر لے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تکبیر کہے اور یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اگر یہ یاد نہ ہو تو اس دعا کو آدمی جانے سے پہلے یاد کر لے. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے اور اس دوران دونوں ہاتھ اٹھا کر جو چاہے دعا کرے. دعا کے بعد صفا سے نیچے اتر کر مروہ کی جانب چل کر جائے. جب پہلے سبز نشان پر پہنچے، جو ہری لائٹ ہے وہاں پر پہنچے تو تیزی سے چلے اور آہستہ دوڑنے کی کیفیت بنائے، یعنی جیسا کہ ایسا لگے آدمی دوڑ رہا ہے مگر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جب دوسرے سبز نشان تک پہنچے تو دوڑنا بند کر دے. ہری لائٹ ڈالی ہوئی ہے تو جہاں تک ہری لائٹ ہے وہاں تک آدمی دوڑے اور جب ہری لائٹ ختم ہو جائے تو آدمی عام چال چلے. لیکن عورت ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان نہ دوڑے، کیونکہ عورت کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، یہ صرف مردوں کے لیے. دوسرا سبز نشان پار کرنے کے بعد عام رفتار سے چل کر مروہ تک جائے اور وہاں اونچائی پر چڑھ کر قبلہ رو ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ وہی دعا کرے جو صفا پر کی تھی، یعنی پیچھے جو دعا بتائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی دعا کو کرے. یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو گیا اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوگا. اسی طرح وہ 7 چکر پورے کرے تو صحیح ہو جائے گی اور یہاں پر عمرہ مکمل ہو جائے گا. 7 چکر مروہ پر مکمل ہوگا. ہر چکر میں دونوں سبز نشانوں کے درمیان آہستہ دوڑنا ہے اور باقی جگہوں میں عام رفتار سے چلنا ہے. 7 چکر پورے ہو جائے تو مرد اپنے سر کے بال مڑوا لے یا چھوٹا کرا لے. بال مڑوانا افضل ہے. بال مڑوانے یا چھوٹا کرانے کے بعد اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور وہ حلال ہو جائے گا. احرام کی چادر اتار دے گا اور احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہو جائے گی. پھر وہ 8 ذی الحجہ تک حج کا انتظار کرے گا اور 8 تاریخ یعنی یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھے گا. یہ حج تمتع کرنے والے کے عمرہ ادا کرنے کی کیفیت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.